الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تیسری صدی ہجری کے شعراء میں سے آج ہم صالح بن عبد القدوس نامی شاعر کے کچھ اشعار پڑھیں گے جو کافی آسان بھی ہیں، کافی اچھے بھی ہیں، معنی کافی عمدہ اس کے اندر ہیں. پہلا شعر کا شاعر کہہ رہا ہے اور حکمت سے بھرے اشعار یہ ہیں. شاعر کہہ رہا ہے وَأَبْدَأْ عَدُوَّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَلْتَكُنْ مِنْهُ زَمَانَكَ خَائِفًا تَتَرَقَّبُ. بدأ يبدأ کا معنی شروع کرنا، واضح ہے اس کا معنی. عدو کے معنی دشمن، جمع اعداء، اور ایسے ہی ایک اور جمع آتی ہے عدا. تو عدو جمع اعداء و عدا. تحیہ کا معنی سلامی، یعنی کہ سلام کرنا. اب تفعیل سے ہے، مصدر ہے. وابدأ عدوک بالتحیۃ ولتکن منہ زمانک خائفا. خائف کا معنی خوف رکھنے والا، ڈرنے والا. تترقب ترقب یہاں پر معنی ہے توقع کے، اے توقع شرہ. تو بن گیا ہو گیا کہ وابدأ عدوک، یعنی کہ ابدأ عدوک بالتحیہ، یعنی کہ ابدأ عدوک بالسلام. تم اپنے دشمن سے سلام کے ذریعے سے شروعات کرو. تمہاری جب ملاقات تمہارے دشمن سے ہو تو تم کیا کرنا ہے، تمہیں ہی بڑھ کر کے اس سے سلام کرنا ہے، اس سے سلام کے ساتھ شروعات کرو اپنی بات کی. لیکن اسی کے ساتھ بالکل مائل ہو جانا ہے نہیں، لیکن اندر اندر کیا کرنا ہے. وَلْتَكُنْ مِنْهُ زَمَانَكَ خَائِفًا، اے وَلْتَكُنْ خَائِفًا مِنْهُ زَمَانَكَ، اور چاہیے کہ تم اس سے ڈرتے رہو. زمانک اے حیاتک، تم اپنی پوری زندگی اس سے ڈرتے رہو، یعنی کہ اپنے دشمن سے اندرونی طور پر چوکنا رہو، ڈرتے رہو. وَلْتَكُنْ خَائِفًا مِنْهُ تَتَرَقَّبُ. اور یہاں پر جو ہے کہ وَلْتَكُنْ خَائِفًا مِنْهُ، یہاں پر دو چیزیں، یہاں پر یہ کانا ہے، یعنی کہ کانا یہ فعل مضارع ہے، اس پر لام امر داخل ہے، اصل میں یہ لام امر باللام ہے. وَلْتَكُنْ، تو یہاں پر اس کا اسم جو ہو جائے گا، چونکہ یہ کانا ہے تو کانا کا اسم جو ہمیں معلوم ہے کہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے. تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، اس کا جو اسم ہو جائے گا انتا کی ضمیر ہے جو کہ اس کے اندر مستتر ہے، اس کی خبر ہے یہ خائفاً منہ زمانہ کا. تو منہ متعلق ہو جائے گا اسی خائفاً سے، خائفاً منہ زمانہ کا، اور زمانہ کا جو ہے اسی خائفاً سے ظرف ہو جائے گا. تو اصل ہے کہ خائفاً منہ زمانہ کا، اور یہ پوری یہ جو عبارت ہے خائفاً منہ زمانہ کا، یہ خبر اول ہو جائے گی کس کی، تکن کی. اور یہاں پر تترقبو ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ تترقبو بھی ایک جملہ ہے، اس کے اندر انتا کی ضمیر مستتر ہے جو کہ تترقبو کا فاعل ہے. تو یہ فعل اور اپنے فاعل سے مل کر کے ایک جملہ ہو گیا، اور یہ جملہ دوسری خبر ہے تکن کی. یہاں پر اس کی دو خبریں ہیں. تو وَلْتَكُنْ خَائِفًا مِنْهُ زَمَانَكَ تَتَرَقَّبُ، اور تم اس سے ڈرتے رہو. وَلْتَكُنْ مِنْهُ زَمَانَكَ خَائِفًا، اے وَلْتَكُنْ خَائِفًا مِنْهُ زَمَانَكَ، اور تم اس سے اپنی پوری زندگی ڈرتے رہو اور اس کی شر کی امید کرتے رہو. تو یہاں پر تترقبو ای تتوقع شرہ، تم اس کے شر کی امید کرتے رہو کہ وہ تمہیں کسی بھی وقت پریشانی میں ڈال سکتا ہے، تمہیں کسی بھی وقت تکلیف دے سکتا ہے. تو دشمن کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیسے رہنا ہے، اس چیز کو شاعر یہاں پر بتا رہا ہے کہ ظاہراً تم اس کے ساتھ کیا ہے اچھے سے برتاؤ کرو، اچھے سے پیش آؤ، اندرونی طور پر تم اس سے کیا ہے ڈرتے رہو، خوف کھاتے رہو، اور اس کی شر کی امید کرتے رہو. اور ان ساری چیزیں دماغ میں ہوں گی تو تم اسی طرح سے تدبیریں بھی اختیار کرو گے، اس سے بچنے کی کوششیں بھی کرو گے. تو یہ دشمن سے کیا ہے ملنے کا طریقہ ہے، دشمن سے برتاؤ کرنے کا طریقہ ہے. اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے وَاحْذَرْهُ إِنْ لَاقَيْتَهُ مُتَبَسِّمًا فَاللَّيْثُ يَبْدُو نَابُهُ إِذْ يَغْضَبُ. وَاحْذَرْهُ أي تجنبه یا اجتنبه، تم اس دشمن سے کیا ہے بچو. ان لاقیتہ، اگر تم اس کو پاؤ، متبسما مسکراتے ہوئے. تبسم یتبسم، اس کا معنی ہوتا ہے مسکرانا. تو واحذرہ، تم اس سے بچو. ان لاقیتہ متبسما، اگر تم اس سے یلاقی کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، اگر تم اس سے ملاقات کرو اس حال میں کہ وہ مسکرا رہا ہو تو تمہیں اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے تھا.
دشمن اگر ہے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اچھے سے پیش آ رہا ہے، تو سمجھو کہ کوئی گڑبڑ ہے اندر، تو اس سے تمہیں دھوکے میں نہیں پڑ جانا چاہیے بلکہ احتیاط برتنا چاہیے۔ تو اس طرح کہ وحذر ہو، اور تم اس سے بچ کے رہو، ان لاقیتہ متبسما، اگر تم اس کو پاؤ مسکراتے ہوئے، اچھے سے باتیں کرتے ہوئے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ فَاللَّيْثُ يَبْدُو نَابُهُ إِذْ يَكْذَبُ، کیونکہ اللیث کے معنی شیر، جمع لیوت، تو فَاللَّيْثُ يَبْدُو نَابُهُ، بدا یبدو کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، فَاللَّيْثُ يَبْدُو، اور نابن کا معنی دانت ہوتا ہے جو کہ مشہور کلمہ ہے، فَاللَّيْثُ يَبْدُو نَابُهُ إِذْ يَكْذَبُ، کیونکہ شیر اس کا دانت ظاہر ہوتا ہے، اذ یقذب، جب وہ غصہ ہوتا ہے۔ تو کوئی چیز بظاہر اچھی دکھ رہی ہے، خوبصورت دکھ رہی ہے، کوئی مسکرا رہا ہے، تو اس سے نہیں ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے، ہمیں اس پہ ہمیں یہ نہیں ڈیسیزن لے لینا چاہیے کہ یہ بالکل اچھا ہے، اندر سے بھی اچھا ہے، اندر بھی سب کچھ ویسے ہی ہے جیسے اوپر دکھ رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیر کے بھی دانت ظاہر ہوتے ہیں، وہ بھی لگتا ہے دانت مسکرا رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے، اندر سے بالکل اس کا خون کھول رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ تو بات واضح ہے، اس میں بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ اور اس دشمن سے تم بچ کے رہو اگر تم اس کو مسکراتے ہوئے پاؤ، کیونکہ شیر کا دانت ظاہر ہو جاتا ہے، یا شیر کا دانت دکھائی دیتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے جس وقت وہ غصہ ہوتا ہے۔ واضح ہے۔ اس کو بتا کہ ان العدو وان تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مقیب، اور اس سے بھی کہ دشمن کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، ہمیشہ اسے ڈرنا چاہیے، گرچہ یہ دشمنی کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو جائے دشمنی، لیکن دشمن کے اندر اس دشمنی کی ایک چنگاری دبی رہتی ہے، جیسے ہی وہ تمہارے سے موقع پائے گا وہ کیا ہے، بھڑک اٹھے گی۔ تو کہہ رہے کہ ان العدو وان تقادم عهده، ان العدو یقیناً دشمن، اگرچہ اس کا عہد کے معنی زمانہ، یعنی کہ عہد کے دشمنی کا زمانہ یہاں پر مراد ہے، تقادمہ ای قدمہ، تو یقیناً دشمن اگرچہ اس کا زمانہ قدیم ہو جائے، پورا ہو جائے، پرانا ہو جائے، تو یقیناً دشمن اگرچہ اس کی دشمنی کا زمانہ پرانا ہو جائے، لیکن حقد، بغض یا نفرت باقی رہتی ہے، فی الصدور، یعنی کہ سینوں میں، فالحقد باق فی الصدور مقیب، تو حقد یا کینہ باقی رہتا ہے سینوں میں اور چھپا ہوا رہتا ہے۔ مقیب کا معنی غائب کیا ہوا، یعنی کہ چھپا ہوا، یعنی مستورن، مقیب کا معنی یہاں پر مستورن ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو کہ ان العدو، اور عدو سے مراد کوئی بھی ہے، عدو الف لام یہاں پر جنس کے لیے ہو جائے گا، کوئی بھی عدو، کوئی بھی دشمن، تو یہاں پر عام ہے، تو ایک ایک جمع ہے، اس کے اندر تمام طرح کے دشمن آ جائیں گے۔ تو یقیناً دشمن اگرچہ اس کی دشمنی کا زمانہ قدیم ہو جائے، پرانا ہو جائے، لیکن کینہ یا حسد سینوں میں، یعنی کہ دشمنوں کے سینوں میں باقی رہتا ہے اور چھپا ہوا رہتا ہے، مقیب چھپا ہوا رہتا ہے۔ اس کے بعد شعر کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا الصَّدِيقُ لَقِيتَهُ مُتَمَلِّقًا فَهُوَ الْعَدُوُّ وَحَقُّهُ يُتَجَنَّبُ۔ وَإِذَا الصدیق، صدیق کے معنی دوست، جمع اصدقاء، واضح، لقیتہ، لقی یلقى کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا۔ وَإِذَا الصَّدِيقُ لَقِيتَهُ مُتَمَلِّقًا، المتملق کہتے ہیں، متملق اس کو ہم عام طور پہ چاپلوس کہتے ہیں، چاپلوس جو ہوتا ہے، اور یہ چاپلوس کیا ہوتا ہے، یہ اپنی زبان سے تمہارے لیے، اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتا ہے جو باتیں اس کے دل میں نہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ زبان سے تو یہ بہت میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، ملے گا تو بہت اچھے سے ملے گا، پیار سے، محبت سے ملے گا، ایسے جیسے کتنا بڑا خیرخواہ ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، بالکل سب جو کچھ ہے وہ بالکل الٹا ہے، اور اسی لیے جب یہ سامنے سے غائب ہوتا ہے تو پھر جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی دل کی سن کر کے کرتا ہے، جو کہ دل اس کا کیا ہے، کینہ اور حسد اور تمام برائیوں سے کیا ہے، بھرپور ہوتا ہے۔ تو ایسا آدمی متملق اس کو عربی میں کہتے ہیں، جس کو ہم چاپلوس کہتے ہیں، کہ منہ پر کچھ اور باتیں کرے، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرے، لیکن پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، وہ برائی کرے یا تکلیف دینے کی کوشش کرے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے وَإِذَا الصَّدِيقُ لَقِيتَهُ مُتَمَلِّقًا، اور اگر تم کسی دوست کو پاؤ
چاپلوسی کرنے والا یا چاپلوسی کرتے ہوئے یا چاپلوس، تو اور اگر تم کسی دوست کو چاپلوس پاؤ فَهُوَ الْعَدُوُّ وَحَقُّهُ يُتَجَنَّبُ، تو یہی تمہارا دشمن ہے۔ فَهُوَ الْعَدُوُّ اے ہوا عدو کا، تو یہی تمہارا دشمن ہے یا یہی دشمن ہے۔ وَحَقُّهُ يُتَجَنَّبُ، اور اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس سے بچا جائے، اسے اعراض کیا جائے، اس سے احتراز کیا جائے۔ تو تجنب یتجنب کے معنی بچنا، اور یتجنب یہاں پر یہ فعل مجہول ہے، یعنی کہ مضارع ہے مجہول ہے جس کے معنی کہ بچا جائے۔ تو اگر تم کسی دوست کو پاؤ چاپلوس یا چاپلوسی کرتے ہوئے، تو یہی دشمن ہے تمہارا، اور اس کا حق یہی بنتا ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، اعراض کیا جائے۔ اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ لا خیر فی ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه یتلہب، لا خیر فی ود امرئ متملق، لا خیر یعنی کہ کوئی بھی خیر نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی بھلائی نہیں ہے، فی ود کا معنی ہے یہاں پر دوستی، صداقت، تو لا خیر فی ود امرئ متملق، امرئ متملق، متملق کے معنی چاپلوس، جو کہ اس سے پہلے آیا ہوا ہے وہی معنی یہاں بھی ہے، دونوں کا معنی چاپلوس ہے۔ امرئ متملق یعنی کہ چاپلوسی کرنے والا آدمی یا چاپلوس آدمی، تو چاپلوس آدمی کی دوستی میں کوئی بھی خیر یا بھلائی نہیں ہے۔ لا خیر فی ود امرئ متملق، نہیں ہے کوئی بھی بھلائی فی ود امرئ اس آدمی کی دوستی میں جو آدمی چاپلوسی کرنے والا ہے یا چاپلوس ہے، اور جو آدمی میٹھی زبان والا ہے، حلو اللسان اے حلو اللسان ہو، جس کی زبان میٹھی ہے یا جو میٹھی زبان والا ہے، وقلبہ یتلہب، اور اس کا دل بھڑک رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اس کا دل کیا ہے، بھڑک رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے دوستی کرنے میں کوئی بھی خیر یا بھلائی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی بھلائی نہیں ہے اس آدمی کی دوستی میں جو آدمی چاپلوسی کرنے والا ہوتا ہے اور میٹھی زبان والا ہوتا ہے، اور اس کا دل بھڑک رہا ہوتا ہے غصے سے یا تکلیف پہنچانے سے یا جتنی بھی چیزیں، تو بھڑک رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا دل بالکل الٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آسان سی لائن ہے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ لا خیر فی ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبہ یتملق، اس کے بعد کہ یلقاک یحلف انہ، یلقاک، اس کے بعد جو ہم کہہ رہے ہیں یلقاک یحلف انہ بک واثق واذا توارى عنک فهو الاقرب، اور یہاں جو یہ بھی صفت ہے یلقاک، یہ پورا کا پورا یہاں پر ایک جملہ ہے، یلقاک یحلف انہ بک واثق پورا جملہ ہے، یہ جملہ بھی پیچھے کا معطوف ہے، اسی امرؤن کی جو ہے یہ بھی صفت ہو جائے گا ایک طرح سے، تو ہو جائے گا یلقاک۔ تو پھر سے ایک بار کہیں کہ جو پیچھے اگر جوڑیں تو کہیں گے کہ نہیں ہے کوئی بھی خیر اس آدمی کی دوستی میں جو آدمی چاپلوسی کرتا ہے اور میٹھی زبان والا ہوتا ہے، اور اس کا دل غصے، اس کا دل کیا ہے، بھڑک رہا ہوتا ہے۔ اور جو آدمی تم سے جب ملتا ہے، جو آدمی تم سے ملتا ہے اس حال میں کہ وہ قسمیں کھاتا ہے کہ وہ تم پر بھروسہ کرتا ہے۔ حلف یحلف کے معنی ہوتا ہے قسم کھانا، انہ بک واثق، واثق کے معنی بھروسہ کرنے والا، وثق یثق، واثق معنی بھروسہ کرنے والا، یلقاک یحلف انہ بک واثق، وہ تم سے ملتا ہے اس حال میں کہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے کہ وہ تم پر بھروسہ کر رہا ہے۔ وَإِذَا تَوَارَى، اور جب وہ چھپ جاتا ہے، توارا کا معنی ہوتا ہے چھپنا، وَإِذَا تَوَارَى باب تفاعل سے ہے یہ، وَإِذَا تَوَارَى، اور جب یہ چھپ جاتا ہے، ان کا تم سے، یعنی کہ تم سے یہ چھپ جاتا ہے، یعنی کہ تم سے یہ غائب ہو جاتا ہے، فَهُوَ الْأَقْرَبُ، تو وہ بچھو بن جاتا ہے، یعنی کہ بچھو کے مانند وہ تکلیفیں پہنچانے لگتا ہے، جیسے کہ بچھو تکلیف پہنچاتا ہے، ڈنک مارتا ہے، آدمی کراہتا ہے اس کے درد سے، تو بالکل اسی انداز میں اسی شدت کے ساتھ وہ کیا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، ڈستا ہے، ڈنک مارتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یلقاک یحلف انہ بک واثق، وہ تم سے، اور جو شخص یعنی کہ نہیں ہے کوئی بھی بھلائی ایسے آدمی کی دوستی میں جن کی یہ صفت ہے، اور جس کی صفت یہ ہے کہ وہ تم سے ملتا ہے تو اس قسمیں کھاتا ہے کہ وہ تم پر بھروسہ کر رہا ہے، لیکن جب وہ تم سے چھپ جاتا ہے، تم سے دور چلا جاتا ہے، تو وہ بچھو کے مانند ہو جاتا ہے، یعنی کہ جیسے بچھو تکلیف پہنچاتا ہے ایسے یہ بھی تکلیف پہنچانے لگتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اچھا اتنا جو ہو گیا یہاں پر
اس کو پھر سے اگر ہم جلدی سے ایک بار پھر سے اس کا میں کر دوں، ریپیٹ کر دوں. تو شاعر کہہ رہا ہے ابدأ عدوك بالتحیۃ ولتکن منہ زمانک خائفا تترقب. تم اپنے دوست سے شروعات کرو سلام کے ذریعے سے، تم اپنے دوست سے شروعات سلام کے ذریعے سے کرو، اور چاہیے کہ تم اس سے ڈرتے رہو اپنی زندگی بھر، اور اس کے شر کی امید کرتے رہو، اس کا توقع کرتے رہو. واحذرہ، اور تم اس سے بچو اگر تم اس کو پاؤ مسکراتے ہوئے، کیونکہ شیر کے دانت ظاہر ہو جاتے ہیں جس وقت وہ غصے میں ہوتا ہے. ان العدو، اور یقیناً دشمن، اگرچہ اس کی دشمنی کا زمانہ قدیم ہو جائے، پرانا ہو جائے، لیکن کینہ اس کے سینوں میں باقی رہتا ہے اور چھپا ہوا رہتا ہے. اور جب تم کسی دوست کو پاؤ چاپلوس یا چاپلوسی کرتے ہوئے، تو یہی تمہارا دشمن ہے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ اس سے بچا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے. اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی بھلائی ایسے آدمی کی دوستی میں جو چاپلوس ہے اور جو میٹھی زبان والا ہے اور جس کے دل بھڑک رہے ہوتے ہیں، اور جو شخص تم سے ملتا ہے اس حال میں کہ وہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے کہ وہ تم پر حد درجہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن جب وہ تم سے چھپ جاتا ہے، تم سے دور ہو جاتا ہے، تم سے غائب ہو جاتا ہے، تو یہ بچھو ہو جاتا ہے، یعنی کہ بچھو کے مانند بن جاتا ہے. تو یہ باتیں تھیں، اور اس کے اندر کیا ہے، کافی آسان عبارت ہے، آسان سا اس کا معنی بھی ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، نہ ہی الفاظ میں نہ ہی معنی میں، سیدھا سادہ مفہوم ہے. اس کے اندر باتیں جو ہیں وہ حکمت کی ہیں کہ آدمی کو کیسے پیش آنا چاہیے کہ دشمن کے ساتھ، یا ایسا دشمن جو کہ دوست کی شکل میں ہو ہمارے سامنے تو اسے کیسے ملنا چاہیے. ان ساری چیزوں کا اس شاعر نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اسی پر اتفاق کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اور جو چیزیں ہیں اس کو اگلے درس میں پڑھیں.